آپ کا روزہ خدا کے قہر کو ٹال سکتا ہے اور اس کے ارادہ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ روزہ جو ہے یہ ایک ہتھیار ہے، دوائیہ اور روحانی ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں خدا سے معافی کے لیے، التجا کے لیے۔ اور نینوا کے شہر میں رہنے والوں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ یونا نے وہاں پر منادی کیا 3 دن کی منزل تک اور کہا کہ تم اگر نہیں پھرو گے تو 40 دن کے بعد خدا اس شہر کو بالکل تباہ کر دے گا، نیست کر دے گا۔ اور جیسے ہی لوگوں نے یونا کی منادی سنی تو لکھا ہے کہ انہوں نے عاجزی کی، انکساری کی اور روزہ کی منادی کی۔ اور جیسے ہی بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ گیا، اتر آیا اور اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور اس نے ٹاٹ اوڑا اور خاک پر، راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور اس نے پھر یہ فرمان جاری کیا کہ نینوا میں جو جہاں کہیں ہیں، انسان اور حیوان دونوں نہ کچھ چکھے نہ کچھ کھائے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ شاید خدا ہم پر نظر کرے اور ہماری اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر اپنا ارادہ تبدیل کر دے اور ہم بچ جائے، ہمیں معافی مل جائے۔ اور خداوند نے ان پر نظر کی کیونکہ وہ دل سے عاجز ہوئے تھے، وہ دل سے انہوں نے انکساری اور اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، یہاں تک کہ جانور تک کو انہوں نے کھانا نہیں کھانے دیا۔ آمین۔ یعنی کہ اگر آپ کا روزہ واقعی ایسا روزہ ہے کہ جس کے اندر آپ کے دل سے صدا اٹھ رہی ہے، آپ کے دل سے سب کچھ ہو رہا ہے، پوری عقل سے، طاقت سے آپ کر رہے ہیں خدا کے لیے، تو خداوند آپ کے روزے پر نظر کرتا ہے۔ لیکن ایسے روزے پر، دکھاوے والے روزوں پر نہیں، جس کی یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ ایسا روزہ تم اپنا اجر پا چکے تو اپنا منہ دھو، تیل ڈال، تاکہ دنیا والے تجھے روزہ دار نہ جانے بلکہ تیرا خدا جو تجھے پوشیدگی میں دکھتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس۔